بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس نے زندگی کی بہت ساری حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں، ناکامیاں۔ مسجد میں داخلہ مفت ہے مگر مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ کلب میں داخلہ فیس ہے مگر کلب بھرے پڑے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں جنت جانے کے بجائے پیسے دے کر جہنم میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مایوس نہیں ہوں میں، وہ جو اوپر بیٹھا رب ہے نا، وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے، نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، کعبے کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ ہمیں ماضی کے صفحات کو پلٹتے رہنا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ان پر لکھا سبق ہمیشہ یاد رہ سکے۔ کاش وقت کو پیچھے لے جا سکتے، کچھ باتیں بدل دیتے، کچھ لوگوں کو روک لیتے، لیکن سچ یہ ہے کہ جو لمحے گزر جائیں وہ صرف کہانی بن کر رہ جاتا ہے اور کہانیاں کبھی واپس نہیں آتی۔ خود میں جھانکنے کا جگر چاہیے، دوسروں کی برائیاں کرنے میں تو ہر کوئی ماہر ہے۔ دنیا صرف حالات پوچھتی ہے، فکر صرف ماں باپ کرتے ہیں۔ وہی ہوتا ہے چغلخور جو ہر کسی کا بنتا پھرتا ہے پر ہوتا کسی کا نہیں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ پتوں نے جب بھی رنگ بدلا گرے ہمیشہ زمین پر ہی ہیں۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو سمجھائے جا سکتے ہیں، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے، کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کا تم نے تمنا کی ہے، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تو کرم ہی کرم بس عطا ہی عطا، میں بڑا بے شرم بس خطا ہی خطا۔ پہل کریں تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں، نا امیدی کے خاتمے میں، مسکرانے میں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ ایک سورت کافرون ہے اور ایک سورت منافقون ہے۔ کافرون چھوٹی سورت ہے اور منافقون لمبی، لہذا کافر سے ایک بار بچو اور منافق سے 1000 بار۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں۔ جو شخص اپنے سگے بہن بھائیوں اور خون کے رشتوں سے مخلص نہیں، خدا کی قسم وہ کسی دوست یا تعلق دار سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ روزی دینے والا، روزی کم کرنے والا، روزی بڑھا دینے والا، روزی تاخیر سے دینے والا، روزی جلد دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ بد دعا کبھی زبان سے نہیں دی جاتی، وہ جو آنسو پلکوں پر اٹکا رہ جائے بذات خود ایک بد دعا بن جاتا ہے۔ دوسروں کا دل دکھانے سے گریز کیجیے۔
جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم کسی ایسے شخص کے لیے باعث پریشانی بن گئے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو تو تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ تمہیں تلاش کرے تو تم نے اس پر ظلم کیا ہے، اور اگر نہ کرے تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ کچھ لوگ آنسوؤں کی طرح ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ دے رہے ہیں یا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ یا اللہ بھر دے ان سب کی جھولیاں جو بے اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ یاد رکھنا کہ چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، دل نہیں۔ قدر ایسی کیجیے کہ آپ کے آس پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ لوگوں کی فضول باتوں پر غور نہ کرنا اور ان کی باتوں کا رد عمل نہ دینا آپ کو پرسکون اور ان کو بے چین کرتا ہے۔ سورۃ یاسین۔ صبح اٹھ کر روزانہ سورۃ یاسین پڑھیں۔ سارا دن فرشتے آپ کی خود حفاظت کریں گے اور آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کو ملے گی اتنی ہی فقیر کو بھی ملے گی، لیکن حساب اعمال کا ہوگا۔ اچھے پھل فروٹ اپنے ماں باپ کی زندگی میں انہیں کھلاؤ، ان کے مرنے کے بعد برادری اور رشتہ داروں کو کھلانے سے بہتر ہے۔ جھوٹی محبت، میٹھی قسمیں، ساتھ نبھانے کی قسمیں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں اور سجدہ، ان 2 جگہوں سے زیادہ سکون آج تک کہیں سے نہیں ملا۔ لفظ بد کردار۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے، بس اتنا ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ ایک وقت تھا جب زندگی میٹھی اور دوائی کڑوی لگتی تھی، اب زندگی میں ایسی کڑواہٹ ہے کہ کوئی بھی دوا ہو نگلنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عورت کا دوپٹہ، عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ شوہر کا موبائل، کھانے میں زیادہ آئل اور بیوی کے ہاتھوں میں شوہر کا موبائل، دونوں خطرناک ہیں۔ بیٹیاں وہ اداکار ہیں جو شادی کے بعد ہر تکلیف دکھ کو چھپا کر ایسے مسکراتی ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ اس دنیا میں کوئی خوش ہے ہی نہیں۔ بیٹی کی عزت، کسی کی بہن بیٹی کی عزت مت اجاڑو، کیونکہ مرد تو غسل سے پاک ہو جاتا ہے مگر عورت کا ماضی زمانہ یاد رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ سنو تمہاری بیٹی، اپنی آنکھیں بند کرو اور تصور کرو تمہاری بیٹی بالکل تمہارے جیسے انسان سے محبت کر رہی ہے۔ دل دھڑکا؟ اگر ہاں تو خود کو تبدیل کرو، کسی کی بیٹی کی زندگی نہ برباد کرو۔ سنو گڑیا، دوپٹہ تمہاری حیا، عزت اور زینت ہے۔ یہ سر پر اچھا لگتا ہے، گلے میں نہیں، اور زینت کے لیے اسے گلے میں نہ لٹکائیں کیونکہ تمہاری زینت اور خوبصورتی تب بڑھ جائے گی جب تم اسے حیا سمجھ کر سر پر لو۔